السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، وہ کون سا ملک ہے جس کی GDP سب سے نمبر 1 پر ہے، اور کون سا ملک ہے جس کی آرمی سب سے نمبر 1 پر ہے، اور کون سا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اکانومی ہے، اور کون سا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کو قرضہ فراہم کرتا ہے؟ دوستوں، آج ہم یہی جانیں گے کہ کیا ہے ریئلٹی اس کے پیچھے۔ دوستوں، بات ہے سال 1492 کی، جب اٹالین ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا۔ شروع میں 3 ہی ملک سپر پاور تھے، فرسٹ برٹش، سیکنڈ اسپین، تھرڈ فرانس۔ تو انہوں نے 1600 میں امریکہ میں اپنی آبادی بھیجی۔ انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا اور وہاں پر کام، تجارت، سارا کچھ کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی امریکہ جب ڈسکور ہوا تھا تب کی اس کی ہسٹری۔ فائدہ جو دوستوں امریکہ کو ہوا تھا وہ ورلڈ وارز میں ہوا تھا، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں۔ امریکہ کے زیادہ تر لیڈر جو ہے وہ امن کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ امریکہ نے کسی بھی ورلڈ وار میں اس لیے حصہ نہیں لیا کہ وہ آگے بڑھے، بلکہ تب حصہ لیا جب وہ داخل ہو تو جنگ رک سکتی تھی۔ ویسے اب تو امریکہ ہر جنگ میں حصہ لیتا ہے، یا تو وہ معاملہ ختم کرواتا ہے یا پھر مزید بڑھاتا ہے، لیکن تب جو امریکہ ہے وہ اس میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اگر بات کریں ورلڈ وارز کی، تو ورلڈ وارز میں جو ہے سارے ملک، جس طرح اٹلی، فرانس، جرمنی آپس میں لڑے تھے، تو اس میں US کا یہ کردار تھا۔ US صرف زمینی جنگ نہیں لڑا تھا بلکہ اکانومی کی جنگ بھی لڑا تھا۔ اس میں اس کی اکانومی پر ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ امریکہ کی کامیابی کی شروعات ہی ان ورلڈ وار سے ہوتی ہے۔ انہوں نے جب ہتھیار سپلائی کیے تو بہت سے ملکوں نے ہتھیار لیے، جس میں ان کی اکانومی پر بہت اثر پڑا اور ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ان کے لیے ایک بزنس ایز اے کاروبار بھی بن چکا تھا، تو وہ ہتھیار بناتے اور فراہم کرتے۔ ان کے دوران جب یورپین کنٹریز آپس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری تو کرنسی کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ جس طرح یہ ورلڈ وار جاری تھی یورپین کنٹریز کے درمیان، تو یورپین کنٹریز جو ہے ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ بہت سی کنٹریز نے US ڈالر خرید لیا تاکہ ان کی کرنسی جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اس وقت جو ورلڈ وارز کے دوران جو ہے امریکہ سب سے اسٹیبل کنٹری بھی ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے۔ جب یورپین کنٹریز جس طرح اٹلی، فرانس وغیرہ نے امریکہ سے US ڈالر خریدے تو US ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی ویلیو ہے وہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد 1944 میں کچھ الائیڈ کنٹریز نے کہا کہ وہ اپنی کرنسی کو US ڈالر کے ساتھ لنک کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے، بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور اسی طرح US ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ آج کوئی بھی کنٹری ہے، کسی بھی کنٹری کی کرنسی کا اگر جائزہ لگاتے ہیں تو وہ پہلے US ڈالر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جائزہ لگاتے ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ نے بہت سے فنڈز فراہم کرنے والے، قرضہ دینے والے جو ہے ادارے بنائے، جس طرح IMF اور یونائٹڈ نیشن، جس سے بہت سے ملک قرضہ لیتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہے اس سے زیادہ رقم بڑھ کر رقم دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے امریکہ کی GDP 20 ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر ہے۔ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں، 2000 ایئر آف اکنامک ہسٹری ان ون چارٹ آف امریکہ۔ یہ امریکہ کی ہسٹری کے 2000 سال کی اکانومی کا گراف بنا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح امریکہ کی اکانومی نے گرو کیا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ورلڈ نمبر 1 اکانومی پر ہے۔ تو جب اکانومی امریکہ کی بڑھی تو امریکہ نے اپنی ملٹری کو زیادہ جو ہے اپ گریڈ کیا۔ امریکہ واحد وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے ایٹم بم بنایا۔ تو اس میں یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ایلون مسک، جو کہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ امریکہ میں آئے اور آج دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ اور دوسری طرف البرٹ آئنسٹائن، جو کہ ایک جرمن تھے اور امریکہ میں آ کر وہ بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے بہت سے ورک کیا امریکہ کے لیے۔ یہ بھی اپارچونٹیز میں آ جاتا ہے۔ جب امریکہ نے اپنی ملٹری کو اپ گریڈ کیا تو بہت سے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے، یعنی کہ اس پر منحصر کرنے والے ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے 70 سے زائد ملکوں میں اڈے ہیں۔ امریکہ اپنی اکانومی کو عوام کی استعمال کرنے کے بجائے زیادہ تر اپنی ملٹری پر استعمال کرتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ سپر پاور ڈکلیئر ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ملٹری پر جو ہے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔
اور اسی وجوہات پر جو ہے اسے سپر پاور ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری بھی امریکہ کی ہے، جو یہی ریزن ہے۔ امریکہ نے فیکٹریز بھی بنائی ہیں جہاں پر لڑائی کا ساز و سامان تیار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو امریکہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، جس میں صحت مرکز جو ہیں وہ سب سے ایکسپینسو ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو۔ بھلے ہی امریکہ کی اکانومی جتنی بھی بڑی ہے یا جتنا بھی امریکہ کے پاس پیسہ ہے، وہ بجائے اپنی عوام پر خرچ کرنے کے ڈیفینس پر خرچ کرتا ہے، اپنے ڈیفینس اور میزائل وغیرہ سسٹم ان سب پر خرچ کرتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں امریکہ کے تعلیمی نظام کی، تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ اسے ہر عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک وجوہات آ جاتی ہے کہ امریکہ اپنا زیادہ پیسہ ڈیفینس سسٹم پر ہی لگاتا ہے، بجائے اسے تعلیم پر خرچ کرے یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے۔ یہ بھی ایک چھپے ہوئے راز کی مانند ہے جو کہ ہر آدمی کو نہیں پتہ۔ ہر انسان جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ امریکہ کا تعلیمی نظام بہت ہی بہتر ہوگا، بلکہ ریالٹی میں یہ نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف بات کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے خوش لوگ رہتے ہیں کن ممالک میں، تو وہ ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ، سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، یہ سارے کنٹریز آتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر اکانومی اور زیادہ پیسہ جو ہے وہ عوام کے لیے خرچ کرتے ہیں، بجائے اسے ملٹری بیسز یا ملٹری کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ملک امریکہ سے زیادہ خوشحال ہیں، بھلے ہی امریکہ کی اکانومی زیادہ ہی ہو۔ اگر بات کریں تو یہی دی بگیسٹ ریزن ہے کہ ہر کام میں امریکہ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، ہر کام میں وہ شامل ہوتا ہے۔ کبھی تو جنگ رکوانے میں، کبھی جنگ بندی میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی جنگ کو چھڑوانے میں بھی امریکہ شامل ہوتا ہے۔ اور بہت سے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے ڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ آپ امریکہ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جس طرح ایران کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بھلے ہی چائنا یا رشیا جتنی بھی ترقی کر لیں، لیکن ڈکلیئر جو ہے سپر پاور وہ امریکہ ہی ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ سپر پاور ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے ممالک اسی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر زیادہ بات چیت کرتے ہیں اور زیادہ اس پر سوچتے ہیں، کیونکہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے۔ تو اگر بات کریں تو اس میں نیٹو بھی آتا ہے، کیونکہ نیٹو کا بھی بہت اہم کردار ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے بنائی گئی تھی، جو کہ اب تک الائیو ہے، اور یہ تمام ملک جو ہیں وہ امریکہ کے اشارے پر چلتے ہیں۔ تو اب امریکہ کا دنیا کا سب سے کامیاب ملکوں میں نام آتا ہے، کیونکہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے یہ واٹس ایپ، فیس بک، امریکہ کے ہی لوگ ہیں جن کی یہ بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔